بہت افیکٹ ہوتا ہے نماز بہتر کرنے میں. کیونکہ دیکھیں نماز وہ چیز ہے، اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ وہ ایک چیز بتا دیں جو میں ٹھیک کر لوں تو میری ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں، تو میرا آنسر ہوگا نماز. اور یہ میرا آنسر نہیں ہوگا، یہ ہر اسکالر کا آنسر ہوگا. ٹھیک ہے، تو نماز اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اور اتنا ہی لاپرواہی ہے ہماری، اتنی ہی لاپرواہی ہے نماز کے حوالے سے. ایک تو لاپرواہی ہے کہ پڑھنا ہی نہ، ٹھیک ہے، ایک لاپرواہی ہے کہ پڑھنا تو صحیح سے نہ پڑھنا اور اس سے وہ فائدہ بھی نہ لینا جو اصل میں نماز کے فوائد ہیں. تو اس میں کچھ مسکنسیپشنز بھی ہیں لوگوں کی، ظاہر ہے وہ ان کو بھی ہم ایڈریس کریں گے. ٹھیک ہے نا، جن میں سے ایک مسکنسیپشن ہے کہ میں تب پڑھوں گا یا پڑھوں گی جب میرا دل کرے گا، یعنی جب دل ہی نہیں کر رہا تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ. تو یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے، اور فرض چیز میں یہ نہیں کہا جا سکتا. جو چیز فرض ہوتی ہے اس کے لیے یہ آنسر نہیں ہوتا میرا دل نہیں کر رہا، یا جب میرا دل کرے گا تو میں کر لوں گا. یہ نفل کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا ابھی، پھر کبھی کر لوں گا، لیکن فرض کے لیے یہ جواب کبھی نہیں دیا جا سکتا. تو بہرحال اور بھی کچھ مسکنسیپشنز ہیں، ان کو ہم ایڈریس کریں گے انشاءاللہ. سو وائی دس سیریز؟ بیکاز نماز وہ چیز ہے جس کو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ ٹھیک کر لیں، آپ کے بہت سے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. فار ایگزامپل ڈی موٹیویشن، انگزائٹی، اسٹریس، اوور تھنکنگ، ڈسپلن ان لائف، سیلف کنٹرول، کوئی ایڈکشن چھوڑنا، ڈیزائرز کا مقابلہ کرنا، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں آپ نماز سے ٹھیک کر سکتے ہیں، ساری چیزیں آپ نماز سے ٹھیک کر سکتے ہیں اگر نماز کو ہم اچھا بنا لیں. بہت سے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس چیز سے سٹرگل کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ کسی سن میں انوالوڈ ہیں تو دے وانٹ ٹو لیو دیٹ سن. اور میں نے کئی نوجوانوں کو صرف اپنی نماز ٹھیک کرتے دیکھا اور گناہوں سے نکلتے دیکھا. الحمدللہ مسجد سے کنیکٹ ہونا اس کی ایک الگ ہی اسپرچوالٹی ہے. جماعت سے نماز پڑھنا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا، جماعت سے 5 منٹ پہلے چلے جانا مسجد میں، مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو فیل کی جا سکتی ہیں. اب وہ بتاتے ہوئے آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پروو، بٹ ماشاءاللہ جو کرتے ہیں دے کین ایکنالج کہ واقعی ہی اگر نماز کو بہت اہتمام اچھے سے کیا جائے، اور ایون خواتین کے لیے اگر وہ بہت اچھے سے نماز کا اہتمام کریں تو سو مینی تھنگس کین بی سالو تھرو صلاح. یہ اللہ تعالیٰ نے گفٹ دیا ہے معراج پہ. اٹس اے گفٹ، اٹس ناٹ اے برڈن، اٹس اے گفٹ اف یو تھنک اباؤٹ اٹ. اگر ہم ایسے سوچیں کہ یہ تو گفٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. ٹھیک ہے، تو ایسی کیا چیز ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. سارے پوری سیریز ہے یہ انشاءاللہ. ٹو بگن ود کرسٹوفر ریوز، جو کہ بڑا مشہور سپر مین کا کیریکٹر تھا، دا فرسٹ سپر مین 1970s میں، 60s میں غالباً، بلکہ 70s میں. انفارچونیٹلی ہی گاٹ پیرالائزڈ. اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، یہ گھوڑے سے گرا اور ایسی کچھ اسے انجری ہو گئی اللہ کی طرف سے کہ اس کو پیرالسس ہو گیا، اس کو فالج ہو گیا. اٹس کوائٹ آئرونک کہ مووی میں ظاہر ہے سپر مین کا کریکٹر تھا، لیکن ریئل لائف میں ایک آزمائش آ گئی اللہ کی طرف سے، اس کو پیرالسس ہو گیا. تو ایک سین ہے بڑا اس کا مشہور کہ یہ کافی زیادہ سال بیڈ ریڈن تھا، اور بلکہ جب ڈیتھ ہوئی تب بھی بیڈ ریڈن ہی تھا. 52 ایئر اولڈ میں ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی، 52 ایئرس میں. تو اس کا ایک بڑا مشہور سین ہے کہ ملینز آف ڈالر کی سرجری کروا کے یہ اس قابل ہوا تھا کہ کھڑا ہو گیا اور باہر آیا، یا آئی گیس بالکنی میں آیا اپنی روم کی، اور باہر بہت سی آڈینس موجود تھی جو ان کو ویل وش کرنے آئے تھے، ان کو گلدستے وغیرہ دینے آئے تھے. تو انہوں نے ان آڈینس کے سامنے جا کے صرف اتنا کیا، مطلب بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھایا اور اس طرح کیا کہ میں ٹھیک ہوں، آئی ایم ریکورنگ. اور اس پہ پھر بہت زیادہ شور مچا اور آڈینس کو بڑا محبت تھی ان سے ظاہر ہے، تو آڈینس نے بڑا پسند کیا اس کو. تو یہ میں بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اس شخص نے کتنی سٹرگل کی. پیرالسس آسان نہیں ہوتا ہے، اور اتنے ملین آف ڈالرز لگا کے ہی واز ایبل ٹو جسٹ ڈو دس. اس نے ہاتھ اس طرح سے اوپر کیا اور ان کو یوں کہا کہ میں ٹھیک ہوں. آپ دیکھیں کہ یہ جیسچر ہم نماز میں کتنی بار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی بار ریمائنڈ کراتا ہے کہ تمہارے ہاتھ موو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر اف یو جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ نماز میں گریٹیٹیوڈ کیسے لانا ہے. اگر آپ صرف یہ سوچ لیں کہ ہمارے ہاتھ موو کر رہے ہیں، ہمارے پیر موو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم سجدہ کر سکتے ہیں، ہم رکوع کر سکتے ہیں،
اسی بات پہ الحمدللہ رب العالمین، اسی بات پہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو بہت زیادہ آپ شکر گزاری سے پڑھا کریں۔ اسی طرح ایک بڑی مشہور کہاوت ہے، پتہ نہیں فرضی واقعہ ہے، بہرحال واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو ترغیب کے لیے۔ ایک سائیکالوجسٹ تھا، اس نے لوگوں کو ایک مووی دکھائی اور لوگ بڑے ایکسائٹیڈ تھے مووی دیکھنے سے پہلے، تو اس نے کہا میں آپ کو بڑی زبردست مووی دکھانے لگا ہوں، لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہو گئے۔ تو اب لوگ سامنے بیٹھے ہیں، بڑی اسکرین پہ مووی چلی ہے۔ مووی کیا ہے؟ سیلنگ کا سین ہے اور بس پنکھا چل رہا ہے آہستہ 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 آہستہ، اور پنکھے کی آواز بھی آ رہی ہے وہ جو آہستہ آہستہ آتی ہے۔ اب لوگ ویٹ کر رہے ہیں، 1 منٹ گزر گیا، 2 منٹ گزر گئے، 5 منٹ گزر گئے، 10 منٹ گزر گئے۔ لوگ غصہ ہونے لگے کہ یہ کیا سین ہے، یہ کیا مووی ہے، تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، پرینک کر رہے ہو۔ اس نے کہا آپ دیکھیں تو صحیح، 15 منٹ گزر گئے تو وہ ان سے برداشت نہیں، انہوں نے کہا کہ دیٹس اٹ، مطلب یہ تم نے ہمارے ساتھ کوئی مذاق کیا، سین آگے کیوں نہیں چل رہا۔ اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی زندگی ساری عمر یہ سین دیکھ کے گزر جاتی ہے جو بیڈ ریٹن ہوتے ہیں، ہو کانٹ ایون موو، ان کو صرف سیلنگ نظر آتی ہے اور پنکھا نظر آتا ہے اور پنکھا آہستہ آہستہ چلتا نظر آتا ہے۔ آپ لوگ کو کتنا کچھ نظر آ رہا ہے اور آپ لوگ گریٹفل ہی نہیں ہو، آپ لوگ کی ہزاروں شکایتیں ہوتی ہیں لائف میں۔ تو بہرحال گریٹفل ہونے کے لیے کبھی کبھی ایک ریزن ہی کافی ہوتی ہے، اور جس نے نہیں ہونا اس کے لیے پھر ایک ریزن کافی ہوتی ہے ٹو بی ان گریٹفل۔ تو نماز جو ہے یہ گریٹفلنس کی طرف لاتی ہے اصل میں، اگر اف یو تھنک اباؤٹ اٹ، نماز وہ چیز ہے جو انسان کو گریٹفلنس کی طرف، گریٹیٹیوڈ کی طرف لاتی ہے، شکر گزاری کی طرف لاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ باتیں ہم کرتے رہیں گے۔ اب کچھ سینیریوز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کچھ مسکنسیپشنز لوگوں کی۔ میں نے بہت اس پہ جستجو کی، یوتھ سے بھی کافی جانا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے لوگ۔ کسی دور میں ہم بھی نہیں پڑھتے تھے، ظاہر ہے اللہ معاف کرے، اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں میری ریزن یہی ہوتی تھی کہ بس ایک لاپرواہی، پتہ تھا نماز پڑھنی چاہیے لیکن بس لاپرواہی تھی، مطلب میری کوئی اس طرح کی ریزن نہیں تھی کہ میں یہ کہوں کہ نہیں نماز نہ بھی پڑھوں تو خیر ہے، اللہ معاف کر دے گا، یہ ہم نے کبھی نہیں کہا تھا۔ ہمیں پتہ تھا کہ یہ فرض ہے لیکن بس ایک لاپرواہی ہوتی تھی، نوجوانی کی اگر بات کروں، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے کافی لوگوں سے پوچھا، ینگسٹرز کے ہم ٹرپس لے جاتے ہیں، ان سے بھی ہم نے پوچھا۔ ماشاءاللہ ہاشم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ ٹرپ پہ گئے تھے، تو آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ٹاپک بھی دیا تھا آپ لوگوں کو کہ وائی یوتھ ڈزنٹ آفر صلاح۔ تو ان لوگوں کے ہم نے گروپس بنائے تھے، کلام میں لے کر گئے تھے ہم ان کا ٹرپ، ماشاءاللہ 30+ یہ ینگسٹرز تھے، تو ان کے میں نے 6 کے 5 کے گروپس بنا دیے اور ان کو 6-7 ٹاپکس دیے کہ آپ نے بات کرنی اس ٹاپک پہ۔ تو ایک کو میں نے ٹاپک دیا تھا کہ یوتھ صلاح، وائی ڈونٹ دے آفر صلاح، نماز کیوں نہیں پڑھتی ہماری نوجوان نسل۔ تو ماشاءاللہ بڑی اچھی ریزننگ، میرے خیال آپ کا بھی یہی تھا، اف آئی ایم ناٹ، جی آپ کا بھی یہی تھا، جس گروپ میں یہ تھے ان کا بھی یہی ٹاپک تھا۔ تو ان لوگوں نے بڑی اچھی ریزنز بتائیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ خود بھی ٹین ایجرز ہیں اور دے نو کہ کیوں نہیں پڑھتے ٹین ایجرز۔ تو ون آف دا ریزنز جو ان لوگوں نے بتائی بڑی تھاٹ پرووکنگ تھی، وہ یہ تھی کہ ٹینز کا اصل میں کنسیپٹ یہ ہے کہ نماز کسی چیز کے لیے پڑھی جاتی ہے اور وہ چیز جب نہ ملے تو وہ نماز کے کنسیپٹ سے ہی متنفر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو تھا کہ یعنی دعا کرتے ہیں وہ اور نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، کوئی ایگزام آ جائیں یا کوئی انٹری ٹیسٹ آ جائے، ٹھیک ہے نا، یا کوئی چیز چاہیے ہو، اور جب دعا قبول نہ ہو یا وہ چیز نہ ملے تو پھر وہ نماز کے کنسیپٹ سے ہی پٹ آف ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نماز پڑھنے کا فائدہ کیا۔ تو اس طرح کی ریزنز اور بھی ماشاءاللہ انہوں نے بتائیں، اور میں یوتھ سے پوچھتا رہتا ہوں۔ تو دیکھیں میں آپ کے سامنے کچھ لبے لباب رکھتا ہوں کہ مجھے جو باتیں سمجھ آئی ہیں جو ہرڈل ہوتی ہیں انسان کے نماز پڑھنے میں۔ دیکھیں ون آف دا کامن تھنگز از اے پرسن ان اے کانسٹنٹ حرام ریلیشن شپ۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نماز کیوں پڑھیں، فائدہ، ہم تو ہیں ہی کانسٹنٹ اسٹیٹ آف گناہ میں، ٹھیک ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی گناہ کرتے ہیں، تو وہ دے فیل اے ہپوکریسی، دے فیل دے آر ہپوکریٹس، اور یہ شیطان ہیز پلیڈ ریئلی ویل یہاں پہ، کیونکہ نماز از دی اونلی تھنگ which could have brought you out of that and which could have been something جس سے شاید اللہ آپ کو معاف کر دے۔ تو شیطان نے یہاں سے بھی آپ کو ہٹا دیا یہ کہہ کے کہ نہیں تم تو کانسٹنٹ اسٹیٹ آف گناہ میں ہو، تم نے نماز پڑھ کے کیا کرنا۔ کئی یوتھ ہیں جب وہ میرے سامنے کھلے، یعنی ان کی مدرس نے کہا نماز نہیں پڑھتے، جب میں نے ان سے بات کی اکیلے میں پوچھا بہت فرینک ہو کے، انہوں نے کہا سر میں میوزک سنتا ہوں تو میں نماز پڑھ کے کیا کروں، میں تو گناہ میں ہوں،
کیونکہ ایک طرف وہ نماز جب پڑھتے ہیں دوسری طرف مدرز ان کو بہت گلٹ فیل کراتی ہیں کہ میوزک حرام ہے, تم تو میوزک بھی سنتے ہو, تم تو ہو ہی گناہ گار انفارچونیٹلی. تو حالانکہ اپریشیٹ کرنا جی کوئی بات نہیں, اگر وہ ایک گناہ میں ہے تو اپریشیٹ تو کریں نا کہ نماز تو پڑھ رہا ہے, اتنی بڑی بات ہے, اتنی بڑی بات ہے. اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ بہت پریشان ہوتے ہیں, ہمارا بچہ جو ہے وہ یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے, لیکن آن دی ادر ہینڈ جب میں پوچھتا ہوں نماز پڑھ رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, تو میں کہتا ہوں خوش ہو جائیں. آج کے دور میں ٹین ایجر نماز پڑھ رہا ہے, آپ کو اور کیا چاہیے. آلدو آئی انڈرسٹینڈ, ہوتا یہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر لوگ, یہ میں اپنے تجربات بتا رہا ہوں, ہمارے زیادہ تر لوگ چینج ہوتے ہیں, یعنی دے چینج ایٹ این ایج لائک 30+. شادیاں ہو جاتی ہیں, پھر ماشاءاللہ سسٹر بھی چینج ہو جاتی ہیں, ان کے ہسبینڈ بھی چینج ہو جاتے ہیں, لیکن جب وہ چینج ہوتے ہیں تو دے وانٹ دیئر چلڈرن ٹو چینج اوور نائٹ. They want their children to change like in 2 days. Yani they want their children to be like Umar bin Khattab in 2 days. So that's not practical. بہرحال ینگسٹر یہاں بیٹھے ہیں, ابھی اس کو بہانہ نہ لے لیں, اپنے پیرنٹس کو تانا نہ ماریں کہ دیکھا علی بھائی نے کہا تھا کہ آپ 2 دن میں کہتے ہیں چینج ہو جائیں, تو لہٰذا یہ اس کو بہانہ نہ لیں. میں ایک فیکٹ بتا رہا ہوں. اچھی بات ہے اگر وہ 2 دن میں چینج ہو جائیں, وہ تو اللہ کی طرف سے کوئی خاص رحمت آ جائے کسی بچے پہ تو ہو بھی سکتا ہے, لیکن ٹیک اٹ ایزی. آپ لوگوں کو بھی ٹائم لگا ہے, آپ لوگ ٹین ایج میں, آپ لوگوں کو بھی تو ٹائم لگا ہے چیزوں سے نکلتے ہوئے, ٹھیک ہے. تو ٹیک اٹ ایزی انشاءاللہ. بچہ اگر نماز پڑھ رہا ہے اس میں بہت خیر ہے, بہت خیر ہے آپ کے بچے میں اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بہت گلٹ میں ہوتا ہے وہ بچہ, اس وجہ سے وہ نماز چھوڑ دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تو میوزک سن رہا ہوں, میں نماز کیوں پڑھوں. اسے وہ پھر یاد آتے ہیں نا, اپنے گناہ یاد آتے ہیں. اسی طرح کہہ سکتا ہے میں تو کانسٹنٹ اسٹیٹ آف سنز میں ہوں, میں تو گناہ کر رہا ہوں, کانسٹنٹ حرام ریلیشن شپ میں ہوں, میں تو منافق ہوں, میں نے نماز پڑھ کے کیا کرنا. دیکھیں یہ بالکل اسی طرح ایک بندہ کہ میں تو ہوں ہی گندا, میں نے نہا کے کیا کرنا ہے. ڈزنٹ میک سینس, ٹھیک ہے. نہاؤ گے تو گند اترے گا نا, یہ کیا بات ہوئی میں تو ہوں ہی گندا, میں نے نہا کے کیا کرنا ہے. بھائی میں آپ کو ایک سینیریو دیتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کی آخری نماز ہو, پھر یا اگر آپ نماز ہی نہیں پڑھتے, کچھ لوگ 1 پڑھتے ہیں 2 پڑھتے ہیں, بھائی 1-2 تو پڑھو, انکریجڈ ہے 1-2 تو پڑھو. یہ نہ کہو کہ نہیں جب تک 5 نہیں پڑھوں گا تب تک 1 بھی نہیں پڑھوں گا, کتنا غلط کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے. 1-2 تو پڑھو, کیا پتہ وہی آخری نماز ہو پھر, اور کیا پتہ وہ جو تم گناہ کر رہے ہو نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہو وہ گناہ کرتے ہوئے موت ہو جائے پھر. تو دیکھیں کتنی سکیری بات ہے. تو یہ باتیں کرنا کہ میں تو کانسٹنٹ اسٹیٹ آف سن میں ہوں, میں نے نماز پڑھ کے کیا کرنا, یہ تو شیطان ہیز ون, شیطان تو جیت گیا اس کا مطلب, ٹھیک ہے. تو یہی تو پوائنٹ ہے, نماز پڑھیں گے تو شاید نکل آئیں. اس میں آپ کو ایک ریئل واقعہ بھی سناتا ہوں. ایک شیخ ہیں UK کے, انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. ہی سیڈ کہ اے ینگسٹر کیم ٹو می, مسجد میں لیکچر دے کے فارغ ہوا تو وہ میرے پاس آیا ینگسٹر, اور اس نے آ کے اقرار کیا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ینگسٹر آیا تھا, اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیں, یہ عادت مجھ سے نہیں چھوٹتی, زنا کی اجازت دے دیں مجھے. اب دیکھیں اس دور میں بھی تھا نا, وہ دور میں ایسے صحابہ ایسے لوگ موجود تھے, وہ اسٹرگلنگ. تو اسی طرح ان کے پاس اسکالر کے پاس سے ایک بچہ آیا, ینگسٹر آیا, اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں گناہ کرنے, میری گرل فرینڈ ہے, میں جا رہا ہوں گناہ کرنے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئی ایم گوئنگ. مطلب وہ ایک افرمیشن لینے آیا تھا یا کوئی نصیحت لینے آیا تھا مے بی. تو ہی سیٹ کہ میں نے اسے کہا کہ عشاء کی نماز ہونے لگی, ہمارے ساتھ نماز پڑھ لو پھر دیکھی جائے گی, ویل سی اباؤٹ دیٹ. تو کہتے میں نے اسے نماز پہ قائل کر لیا کہ نماز ہمارے ساتھ پڑھ لو. اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے نماز میں پڑھ لیتا ہوں. کہتے جب نماز پڑھ کے ہم فری ہوئے ہیں اور اس نے سلام پھیرا ہے تو وہ روئی جائے. اور اتنا اللہ نے اس کا ہارٹ میلٹ کر دیا نماز کے دوران, اور اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ آئی وانٹ ٹو لیو دس, اور اس نے کہا کہ میں چھوڑ رہا ہوں اور میں آج نہیں جا رہا یہ گناہ کرنے. تو دیٹس دا ہول پوائنٹ. اسکالر نے کہا کہ یہی تو پوائنٹ ہے بھائی, نماز پڑھو گے تو کیا پتہ کوئی اسٹرینتھ آ جائے, کوئی طاقت آ جائے, ادروائز آپ گناہ بھی کر رہے ہیں نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں تو یو آر گون, پھر تو ختم ہے. اس لیے نو میٹر وٹ نماز نہیں چھوٹنی چاہیے, نو میٹر وٹ نماز نہیں. عربیوں میں 100 خامیاں ہوں گی, میں رہا ہوا ان میں, نماز نہیں چھوڑتے, نماز نہیں چھوڑتے. میرے کئی دوست UK میں فردر اسٹڈیز کرنے گئے, عربی روم میٹس ہیں ان کے, دے ٹیل می
ड्रिंक भी कर लेंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे। बुरी बात है, बहुत बुरी बात है ड्रिंक करना, मतलब इट्स हराम। नमाज नहीं छोड़ेंगे, मुसल्ला बिछा लेंगे, नमाज पढ़ लेंगे, कुछ भी करेंगे, नमाज पढ़ लेंगे। आप सऊदीया में जाएं, आपको मसाजिद भरी हुई नज़र आएंगी यूथ से, और माशाल्लाह अब यहाँ भी ट्रेंड बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम रियली ग्लैड। यूनिवर्सिटीज़ में हम जाते हैं, बहुत ऑडियंस आती है मस्जिद में, यूनिवर्सिटीज़ की मसाजिद में। यहाँ DHA की मसाजिद में अब यूथ बहुत नज़र आते हैं। बहरिया में रहता हूँ, वहाँ यूथ बहुत नज़र आता है माशाल्लाह, अच्छी बात है, इट्स गुड, ये इनकरेजिंग बात है। ये पहला सिनेरियो कि एक बंदा कांस्टेंट हराम में है तो वो कहता है मैं नमाज़ पढ़ के क्या करूँ, तो ये एक बहुत बड़ा वसवसा है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो, जैसे मैंने बताया पर्सन एडिक्टेड टू सिंस, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो कहता है कि यार नमाज भी पढ़ रहा हूँ फिर भी गुनाह नहीं छूट रहा, तो फ़ायदा क्या नमाज का। तो ये ऐसे नहीं सोचना आपने, ठीक है। नमाज एक फ़र्ज़ काम है, कम से कम फ़र्ज़ तो पूरा करें ना जाके, बाकी वो उसके फ़वाइद के वो गुनाह छुड़वा दे, वो आपको सुकून दे दे, राहत दे दे, ये सेकेंडरी बात की बातें हैं, पहले फ़र्ज़ तो जाकर पूरा करें ना। तो ये भी एक वसवसा है। दैन अ पर्सन इन्वॉल्व इन एन एनवायरनमेंट दैट डजंट फॉस्टर गुड डीड, ये एक रीज़न होती है। कई लोग हैं वो नमाज पढ़ना चाहते हैं और वो नमाज के कायल भी हैं, लेकिन जब वो किसी कॉरपोरेट में काम कर रहे होते हैं, किसी का जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है ना, या किसी जगह पर हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, तो व्हेन दे सी अराउंड देम कोई नमाज ही नहीं पढ़ रहा, मतलब ना कोई एहतमाम हुआ है उस जगह पे नमाज का, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी भी छूटने लगती है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी फिर नमाज से दूर होने लगते हैं। तो देन अगेन उन्हें चाहिए तो ये है कि वहाँ पर कोशिश करें, नमाज के किसी एहतमाम की, इंतज़ाम की कोशिश तो ये करनी चाहिए, और बल्कि दूसरों को भी इनकरेज करना चाहिए इस पर, लेकिन रिगार्डलेस ख़ुद तो नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि आपकी कंपनी आपको बहुत इफ़ेक्ट कर देती है और आपका एनवायरनमेंट बहुत इफ़ेक्ट कर देता है। चौथी रीज़न है, ये एक रीज़न हमारे सामने आई, बड़ी इंटरेस्टिंग रीज़न। कुछ लोग इसलिए नहीं नमाज़ पढ़ते या दीन इसलिए नहीं सीखते क्योंकि उनके बैक ऑफ द माइंड एक फ़ियर होता है। वो फ़ियर ये होता है कि यार अगर अभी हमने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी तो हम नेक बन जाएंगे, और नेक बन जाएंगे तो मौजें ख़त्म हो जाएंगी, मज़े ख़त्म हो जाएंगे। ये है, कई नौजवानों ने मुझे बताया, मतलब इट्स वेरी सरप्राइजिंग, यानी दे डोंट वांट टू लर्न दीन बिकॉज दे फियर के बस वो रिलीजियस महफ़िलों में जाने से, रिलीजन लर्न करने से या नमाज़ें पढ़ने से ना फिर हमारी सारी चीज़ छूट जाएगी, तो दे आर नॉट रेडी येट, दे से वी आर नॉट रेडी येट फॉर दिस। और ये देन अगेन कितनी ख़तरनाक बात है, यानी एक फ़र्ज़ काम को ये कह के छोड़ना कि वी आर नॉट रेडी येट, तो फिर देखें ऐसा ना हो अल्लाह नाराज़ हो जाए, अल्लाह कभी हिदायत ही ना दे। कई लोगों की स्टोरीज हम सुनते हैं, दे केप्ट सेइंग वी आर नॉट रेडी येट, वी आर नॉट रेडी येट, वी आर नॉट रेडी येट, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में फॉलेज हो गया, नमाज पढ़ ही नहीं सकते। सोचा था बुढ़ापे में पढ़ेंगे, बुढ़ापे में बीमारी ऐसी कोई आ गई कि नमाज पढ़ ही नहीं सकते, तौफीक ही नहीं नमाज की। कई ऐसी स्टोरीज़ हैं, तो ऐसा ना हो कि इस जुमले से अल्लाह नाराज़ हो जाए। बहरहाल ये भी एक फ़ियर होता है लोगों का, ठीक है, कि आई कांट कम राइट नाउ, या कुछ लोगों का ये फ़ियर होता है कि यार लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग कहेंगे यू आर टू रिलीजियस इफ़ यू आर प्रेइंग। तो बहरहाल ये आपके सामने मैंने कुछ रीज़न्स रखी हैं, इंशाल्लाह इनको हम एड्रेस करते रहेंगे। एक और रीज़न है पर्सन हु इज़ अफ्रेड टू लीव कंफर्ट जोन, ये बहुत कॉमन रीज़न है। कुछ लोग बस फ़्लो में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते। कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है नमाज़ पढ़ने के लिए, ठीक है ना। देखें आपकी एक रूटीन है, बहुत कंफर्टेबल रूटीन है, प्लेजरेबल रूटीन है, मौजें कर रहे हैं आप, अब बीच में अजान होती है तो गिल्ट आता है, यार वज़ू करना पड़ेगा, फिर मस्जिद जाना पड़ेगा, एक गिल्ट सा आता है, ठीक है। तो लोग उस गिल्ट को सॉल्व करने के लिए फिर नमाज ही नहीं पढ़ते, कहते हैं बस छोड़ो बाद में देखी जाएगी। तो ये लापरवाही है जो हम में भी थी किसी दौर में, ये लापरवाही होती है लोगों में, ठीक है। तो लापरवाही बहुत बड़ी एक रीज़न बन जाती है कि इंसान फिर पढ़ता ही नहीं, इंसान कहता है बस ठीक है जाने दो। तो ये सारी रीज़न्स हैं, इनको इंशाल्लाह हम देखेंगे, एड्रेस करेंगे, ये बड़ी जेन्युइन रीज़न्स हैं, और इंशाल्लाह डोंट वरी, आफ्टर अटेंडिंग दिस फुल सीरीज़ आप में बहुत मोटिवेशन आएगी, बहुत फ़र्क आएगा, आपकी नमाज में बहुत जान आएगी इंशाल्लाह। आई हैव सीन इट माई सेल्फ, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं, प्योर अहदीस से देखते हैं कि नमाज क्या है, नमाज के फ़वाइद क्या है, नमाज पढ़नी कैसे चाहिए, वगैरह वगैरह। सबसे पहली हदीस, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
The first matter that the slave will be brought to account for on the day of judgment is namaz. If it is sound, then the rest of the deeds will be sound, and if it is bad, then the rest of the deeds will be bad. अब देखें कितनी क्लियर कट बात है, सही हदीस है कि सबसे पहले क़यामत वाले दिन सवाल नमाज के बारे में होगा, ना डिग्रीज़ के बारे में होगा, ना पैसे के बारे में होगा, ना किसी और चीज़ के बारे में होगा, सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा। जिसकी नमाज़ें ठीक निकल आईं उसके बाकी अमाल भी ठीक होंगे, जिसकी नमाज़ें ठीक ना निकलीं उसके बाकी मामलात भी ठीक नहीं निकलेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह है कि मैं आपको कहूँ कि देखो मैथ्स और इंग्लिश ठीक कर लो, बाकी सब्जेक्ट्स ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश बहुत ज़्यादा रिलेटेड है बाकी सब्जेक्ट्स से। तो मैं आपको कहूँ कि देखो मैथ्स और इंग्लिश वीक नहीं होनी चाहिए, उसमें आपको स्कोर अच्छा करना है और उसमें आपको मेहनत करनी है, बाकी सब्जेक्ट्स खुद ठीक हो जाएंगे। तो ये अब देखें, हम जब ये कहते हैं ना कि नमाज की खैर है, माफ़ हो जाएगी, हकूक़ुल इबाद असल में स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। मैं आपको सच बताऊं, जिस बंदे की नमाज़ें ठीक नहीं है ना, उसके हकूक़ुल इबाद भी ठीक नहीं है। वो एक डिसेप्शन में है कि उसके हकूक़ुल इबाद ठीक है। ये मैं आपको अपना तजर्बा बता रहा हूँ, लेकिन उसके हकूक़ुल इबाद ठीक नहीं है। उसकी डेफिनेशन कुछ और हो सकती है हकूक़ुल इबाद ठीक होने की, उसके हकूक़ुल इबाद ठीक नहीं है। हकूक़ुल इबाद स्टार्ट ही फैमिली से होते हैं। अगर वो बंदा बाहर वालों के साथ अच्छा है, फैमिली वालों के साथ अच्छा नहीं होगा, नहीं हो सकते हकूक़ुल इबाद ठीक। इंटर रिलेटेड है, कैसे ठीक हो सकती हैं दोनों चीज़ें? हाँ, ये अलग बात है, कोई नॉन मुस्लिम है, वो बाय नेचर बहुत अच्छा इंसान है, जैसे अबू बकर सिद्दीक़ इस्लाम लाने से पहले अच्छे इंसान थे, ये मुमकिन हो सकता है। एक अच्छा इंसान है, उसकी डीलिंग्स अच्छी हैं, लेकिन नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह मज़ीद डीलिंग्स अच्छी हो जाएंगी। लेकिन मुसलमान की जहाँ तक बात है, तो ये कहना कि हकूक़ुल इबाद का सवाल ज़्यादा होगा, नमाज की खैर है, नमाज अल्लाह माफ़ भी कर देगा, ये कुरान और हदीस में कहीं कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है। बल्कि वन ऑफ द बिग रीज़न्स लोगों के जहन्नम में जाने की वो नमाज छोड़ना है। सूरह मुदस्सिर की आया है कि जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा व्हाट ब्रॉट यू हियर, तुम्हें क्या चीज़ यहाँ पे ले आई, वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। क़यामत वाले दिन अल्लाह सुब्हाना व तआला जब अपने जलाल के साथ आएंगे, वो एक पूरा सीन है, तो अल्लाह सुब्हाना तआला की शिन को जब एक्सपोज़ किया जाएगा, ये एक मुतशाबिहात में से कि अल्लाह की शिन क्या है, तो उस आयत में है कि तमाम मोमिनीन सजदे में गिर जाएंगे, कुछ लोग नहीं गिर पाएंगे, उनकी कमर अकड़ जाएगी। तो क्या कुरान में ही उनसे पूछा जाएगा कि तुम सजदा क्यों नहीं कर रहे, तो फिर जवाब भी मिलेगा कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे, तो आज सजदा कैसे कर लेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। तो देखिए कुरान और हदीस से ये कहीं से नहीं मिलता कि नमाज की खैर है और हकूक़ुल इबाद में अच्छा होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर मिलता है कि अखलाक इतने इंपॉर्टेंट हैं, हकूक़ुल इबाद और अखलाकियात इतनी इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छे अखलाक वाले इंसान को एक आबिद पर फजीलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान फजर और इशा की नमाज़ पढ़ रहा है ना, तो उसकी गवाही दे दो, मुनाफिक नहीं हो सकता। अब देखिए बैड एग्जाम्पल्स आर देयर, जो कि हम कोट करते हैं कि नहीं मैंने तो फ़लाने को देखा कि वो नमाज़ पढ़ता है लेकिन वो चर्स का कारोबार भी करता है, वो ड्रग्स का कारोबार भी करता है। भाई वो एक बदतरीन एक्सेप्शन है। मसला हमारा ये है कि जब हमने रिलीजियस बंदे की मिसाल लेनी होती है ना, तो वर्स्ट को उठाते हैं, और जब दुनियावी बंदे की मिसाल देनी होती है तो बेस्ट को उठाते हैं। ये भी हमारा मसला है। मैं आपको मिसाल दे दूँ, जब हमने वेस्ट वर्सेस ईस्ट को कंपेयर करना होता है ना, वेस्ट के बेस्ट बंदे को उठाते हैं, ईस्ट के वर्स्ट बंदे को उठाते हैं और कहते हैं ये देख लो, ये हाल है इनका नमाजियों का। भाई एक्सेप्शंस आर देयर। हो सकता है एक बंदा नमाजिया मुनाफिक है, हो सकता है, अब अल्लाह उसके दिल में गए तो अल्लाह को पता है। अगर वो ड्रग्स का कारोबार कर रहा है उसका वो जवाब देगा, लेकिन हम जनरली ये बात कर रहे हैं जो बंदा नमाज़ पढ़ता है उसमें बहुत खैर है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट जनरली स्पीकिंग अ पर्सन हु प्रेज ही इज़ अ गुड पर्सन, ही और शी इज़ अ गुड पर्सन, ठीक है। ये अल्लाह का जो नाम है इसको माइंड में लाना बड़ा ज़रूरी है नमाज़ पढ़ते हुए। मैं इंशाल्लाह आपको नमाज़ पढ़ने में सबसे खूबसूरत चीज़ इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ने में कि नमाज में खुशू खुजू कैसे लाया जाए, उसमें बहुत ज़रूरी है अपने इमोशंस को लाना बाहर, ठीक है। मैं आपको 3 इमोशंस बताऊंगा जिनसे आपकी नमाज बहुत बेहतर होगी। तो उन इमोशंस को ज़िंदा करने के लिए अल्लाह ताला के कुछ नाम आपको माइंड में लाने पड़ेंगे, ठीक है। अल्लाह का एक नाम है अल-मुअमिन। अल-मुअमिन का मतलब है द वन हु गिव्स अमन एंड सिक्योरिटी। अल्लाह वो ज़ात है जो अमन देता है
اللہ وہ ذات ہے جو سیکیورٹی دیتا ہے. تو جب آپ مصلے پہ کھڑے ہوں تو ساری ٹینشنیں چھوڑ دیا کریں. ریسٹ ایشورڈ جتنے پینڈنگ کام ہیں, جتنے لوگ آپ سے جھگڑا کیے ہوئے ہیں, جتنے لوگ آپ کو ٹارچر دے رہے ہیں, مینٹل ٹارچر, ریسٹ ایشورڈ جو بزنس پھنسا ہوا ہے آپ کا, ریسٹ ایشورڈ جتنے مسئلے آپ کے پھنسے ہوئے ہیں, مصلے پہ کھڑے ہو کے آپ اللہ کے امن کے نیچے آ گئے ہیں, اللہ کی سیکیورٹی کے نیچے آ گئے ہیں. لٹرلی آپ کے اوپر ایک زون کھل گیا لائٹ کا, ٹھیک ہے. اب وہ سالو ہونے کے چانسز ہیں. یہ فکر کرنا کہ میں جلدی جلدی پڑھ لوں, مجھے کوئی کام ہے, یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس ذات کے سامنے میں کھڑا ہوں اس نے وہ کام کرانا ہے, یہ کیوں نہیں سوچتے, ٹھیک ہے. تو دیکھیں ہر کام کے لیے ایفرٹ ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں, یہاں پہ جو ینگسٹر جم جاتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, جم جا کے کتنی محنت ہے, کرتے ہیں کہ نہیں کرتے محنت. اینگلز جب تک نہیں ٹھیک آپ کے ایکسرسائز کے, آپ کی باڈی نہیں بن سکتی. اینگلز ٹھیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, محنت ہے. مائنڈ مسل کنیکشن لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں, مائنڈ مسل کنیکشن نہیں ہوگا جتنا مرضی جم جاتے رہے باڈی نہیں بنے گی. تو وہاں پہ اتنی محنت ہے, مائنڈ مسل کنیکشن بھی ہے, اینگل بھی ٹھیک کرنا پڑتا ہے, ایکسرسائز بھی بڑی دبا کے کرنی پڑتی ہے. تو اسی طرح نماز میں ہے, جب تک نماز میں بھی وہ مائنڈ اور اسپرچول کنیکشن نہیں کریں گے, نماز جو ہے آپ کو فائدہ نہیں دینے والی. اسی طرح جب تک نماز میں خشوع خضوع نہیں لائیں گے, جب تک نماز میں محنت نہیں کریں گے, ایموشنز نہیں لائیں گے نماز میں, تو زندگی میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن میں محنت کرنی پڑتی ہیں. نماز از دی پرائمری تھنگ جس میں محنت کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. تو محنت کرنے کے لیے ایموشنز کو ذرا ابھاریں اپنی نماز میں, ایموشنز کو جگائیں. یو آر این ایموشنل بینگ, تو ان ایموشنز کو باہر لایا کریں نماز میں, ٹھیک ہے. تو ون آف دی ایموشنز, وہ کیسے لائے جا سکتے ہیں ایموشنز کو باہر, ون آف دا ویز کہ اللہ کا جو ایٹریبیوٹ ہے المؤمن, کہ اب میں اس ذات کے سامنے کھڑا ہو چکا ہوں جس نے مسئلے حل کرنے ہیں, کس بات کی ٹینشن ہے, کام ہی اس نے کرانے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ جب مصلے پہ کھڑا ہوا کریں تو فیل کیا کریں اس امن کو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ جو امن دے رہا ہے اللہ آپ کو, اس کو فیل کیا کریں, ٹھیک ہے. مصلے پہ کھڑے ہو کے چاہے 2-3 سیکنڈ خاموش رہ کے فیل کیا کریں, نماز اس سے نہیں ٹوٹتی. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک, وہ پڑھ کے 5 سیکنڈ بے شک خاموش ہو جائے کریں اور اس سیکیورٹی کو فیل کیا کریں, میں کھڑا کہاں پہ ہوا ہوں. میں ابھی آپ کو اسٹریس مینجمنٹ اینڈ نماز جب سکھاؤں گا انشاءاللہ. اسٹریس مینجمنٹ میں ایک ٹیکنیک ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں اٹینشن ریسٹوریشن تھیراپی, ART, اٹینشن ریسٹوریشن تھیراپی. اس میں کیا کراتا ہے سائیکالوجسٹ آپ کو, اس میں آپ کو کہتا ہے کہ سب سے پہلے ریلیکس یور مائنڈ, خالی کرو اپنے مائنڈ کو, خالی کرو. اس کو کہتے ہیں مائنڈ فلنس. جب تک مائنڈ خالی نہیں کرو گے وہ نیکسٹ اسٹیپ پہ نہیں لے جاتا ہے. جب تک آپ نماز میں مائنڈ خالی نہیں کریں گے, نماز کوئی فائدہ نہیں دے رہی آپ کو. وہ ایک طوطے کی طرح, جیسے طوطا جو ہے نا وہ ایک حرکت کر رہا ہوتا ہے, وہ اس طرح ہو جائے گی, قبول ہو جائے گی, ہم یہ نہیں کہتے قبول نہیں ہوگی, لیکن مائنڈ خالی کر کے نماز آپ نہیں پڑھیں گے. اب دیکھیں اس پہ کوئی کاؤنٹر کویسچن کر سکتا ہے, کیسے کریں مائنڈ خالی, وسوسے بہت آتے ہیں, خیالات بہت آتے ہیں, تو اٹس اے گڈ تھنگ, خیالات آنے چاہیے, یہی تو مائنڈ فلنس کی پریکٹس ہے. خیالات نہیں آئیں گے تو پھر جہاد کیسے کریں گے آپ نماز میں, جہاد کریں گے تو مائنڈ فلنس آئے گی نا, فوکس بلٹ ہوگا, ٹھیک ہے. جیسے یہ ایسے ہے, کوئی بندہ کہے کہ میں جم جاؤں, مشین ہی کوئی نہ پڑی ہو آگے, میں جم جاؤں ہرڈل ہی کوئی نہ ہو آگے, میں ایک دروازے سے انٹر ہوں دوسرے دروازے سے ایگزٹ ہو جاؤں, ایکسرسائز ہو جائے, از دیٹ ایون پاسبل؟ ایک بندہ کہ میں نے کرکٹر بننا ہے, فٹ بالر بننا ہے, کوئی ہرڈل نہیں ہونی چاہیے, نتھنگ, ٹریننگ بھی نہیں ہونی چاہیے, بس میں جاؤں اور دنیا کا بیسٹ فٹ بالر بن جاؤں, از دیٹ ایون پاسبل؟ تو بھائی نماز میں آئیں گے وسوسے, نماز میں خیالات آئیں گے, وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ آپ کا بدترین دشمن, اس کے لیے سب سے آپ کی جو ہے خطرناک چیز نماز ہے. جب اس نے آپ کو دیکھا مصلے پہ کھڑے ہوتے, اس نے آ جانا ہے, پہنچ جانا ہے, اس نے پوری کوشش کرنی ہے نماز خراب کرنے کی, لیکن آپ کی پوری کوشش ہوگی فوکس رہنے کی, اور اللہ کی مدد سے فوکس آپ رہ لیں گے. سورہ آل عمران ورس 160 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں, کون ہے جو تمہیں کسی کام سے روک لے جب اللہ تمہاری مدد کرے. جب اللہ آپ کی مدد کرے گا نماز اچھی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ایک جہاد ہے. باقی آئی انڈرسٹینڈ ہم انسان ہیں,
ہر نماز اس لیول کی نہیں ہو سکتی، اٹس کوائٹ نیچرل. آپ کی نماز کبھی بہت اچھی ہوگی، کبھی نارمل ہوگی، کبھی دل بھی نہیں کرے گا لیکن پڑھنی تو پڑے گی، انسان ہے. تو ہم یہ تو نہیں کہتے ہر نماز اس لیول کی ہو جائے گی کہ بندہ کہے کہ میں تو فرشتہ بن گیا ہوں، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن میکسیمم کوشش کریں کہ ہر نماز کو ویسا بنایا جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی چیز ہے کہ جب آپ مصلی پہ کھڑے ہوں تو انشاءاللہ اپنے مائنڈ کو ایمپٹی کریں اور فیل کریں میں کہاں پر کھڑا ہو گیا، پہلی بات. دوسری بات، اپنی نماز کے بارے میں اپنا مائنڈ یہی ڈیولپ کریں کہ نماز راحت ہے. اکثر ہمارے ذہن میں نماز برڈن ہے، تو نہیں، اس کے کاؤنٹر میں نماز راحت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب پریشان ہوتے تھے تو ان کا پہلا عمل نماز پڑھنا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے ہمارے نبی، اور صحابہ کو بھی حکم دیتے تھے نماز قائم کرو. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں حضرت بلال کو اقامت سے پہلے کیا کہتے تھے، یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال اقامت کہو، ہمیں ریلیف دو، ارحنا بلا، ہمیں راحت دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں فرما رہے ہیں کہ ہمیں راحت ہوگی، بلال نماز پڑھیں گے ہمیں راحت ہوگی، یعنی ہمارا سٹریس ریلیز ہوگا. تو نماز تو بہت بڑی راحت ہے، بہت بڑی راحت ہے. ٹھیک ہے، اور وہ راحت بن جائے گی انشاءاللہ. جب آپ اس پوری سیریز سے گو تھرو کریں گے آپ کی نماز آپ کے لیے راحت بن جائے گی. فی الحال اگر نہیں راحت تو پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ انسان ہیں، یو ہیو ٹو اسٹے موٹیویٹیڈ. اگر آپ نے نماز کے ورچوز نہیں پڑھے، آپ کو نماز کی ٹرانسلیشن نہیں آتی، نماز آپ کے لیے راحت نہیں بن سکتی. اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. ٹھیک ہے، نماز آپ کے لیے پھر وہ ایک عادت ہے، عبادت نہیں ہے. نماز کو راحت بنانے کے لیے نماز کا فلسفہ سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ نماز کے بہت سے فوائد ہیں، ہم یہ ڈسکس کرتے رہیں گے. اسی طرح یہ حدیث بھی ہے، ایک صحابی انہوں نے بھی اسی طرح وضو کرنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو کہا کہ جاؤ وضو کا پانی لاؤ، مجھے راحت ہونے لگی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا بات کی ہے، کہاں سے سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے یہ بات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کہتے تھے کہ مجھے راحت ہوگی نماز پڑھ کے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ دیکھیے یہ حدیث کتنی خوبصورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربی وہو ساجد، کہ ایک شخص، ایک انسان سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے سجدے میں ہوتا ہے. تو دیکھیے کتنی خوبصورت چیز ہے نماز، کہ آپ اللہ کے قریب ہوں گے اور سجدے میں آپ رب کے سب سے زیادہ قریب ہیں. تو اسی لیے تو اس میں راحت ہے. اسی طرح یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث ہے میں اس کا ایک پارٹ بتا رہا ہوں. Beloved to me in this world are women and perfume, yet the delight of my eyes is in prayer. ایک فطری بات کی کہ دنیا کی نعمتوں میں سے جو نعمتیں مجھے پسند ہیں ان میں عورتیں ہیں، یہ تو عورتوں کی تعریف ہے. ٹھیک ہے، اور پرفیوم ہے، لیکن جو راحت ہے میری آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے وہ نماز میں ہے. رائٹ. اسی طرح اگر ہم نماز کے فلسفے کی بات کریں، نماز پڑھنی کیوں چاہیے، تو نماز کا پرائمری مقصد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کو تازہ کرنا. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی یہ فرما دیا سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 14 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، میری عبادت کرو، واقیم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کرو میرے ذکر کو بلند کرنے کے لیے. تو نماز کا پرائمری مقصد ہے ذکر کو بلند کرنا. آپ اس مقصد سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ راحت ملے گی. اس مقصد سے پڑھیں گے کہ مجھے کوئی چیز مل جائے، میری کوئی دعا قبول ہو جائے، حرج کوئی نہیں. لیکن یہ پرائمری انٹینشن نہ بنائیں پلیز. اس کو پرائمری انٹینشن بنائیں گے اور وہ چیز ملی نہ، پھر تو متنفر ہوں گے. جیسے میں نے آپ کو بتایا، ان کے گروپ نے، ینگسٹرز نے بتایا باقاعدہ کہ کئی لوگ نماز کچھ پانے کے لیے پڑھتے ہیں، وہ نہیں ملتی تو نماز سے متنفر ہو جاتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیوں آپ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ کچھ چاہیے؟ نماز تو فرض ہے، اور نماز تو بیسیکلی اللہ کی یاد دہانی ہے. نماز سے تو اللہ یاد آنا چاہیے. ٹھیک ہے، بجائے کہ کوئی چیز مل جائے ایک الگ بات ہے. تو وہ کوئی پرائمری مقصد نہیں ہے. پرائمری مقصد ہے اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کا ذکر بلند کرنا. اگر نماز پڑھ کے اللہ یاد آ گیا، نماز ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے نماز قبول ہونے کا. اگر کوئی پوچھے نماز کی قبولیت کیا ہے، اگر نماز پڑھ کے اللہ یاد آ گیا، ایٹ دی اینڈ آف دا نماز اللہ یاد آ چکا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، نماز میں آپ کو کچھ تزکیہ ہو گیا تو انشاءاللہ نماز قبول ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود فرما دیا قد افلح المؤمنون،
کامیاب ہے مومنون، سورہ مومنون کی آیا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ کہ جو اپنی نماز میں خشیت اپناتے ہیں۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ اگر نماز میں خشیت اپنانا پاسبل نہ ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے نا، اور پھر حساب بھی نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو نماز میں خشیت آپ کے کنٹرول میں ہے، ثابت ہی ہوا۔ یہ اس بات کا جواب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے خیالات بہت آتے ہیں، میری خشیت آتی ہی نہیں نماز میں، تو یہ غلط بات ہے۔ اگر نماز میں انکنٹرولبل تھاٹس ہیں اور خشیت نہیں آ رہی تو پھر سوال نہ ہوتا آپ سے قیامت والے دن خشیت کیوں نہیں اپنائی۔ خشیت اپنائی جا سکتی ہے اور تھاٹس کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اوکے، اور تھاٹس آئیں گے، میں نے آپ کو بتایا آپ کا ٹیسٹ ہے، اور اسی لیے تو نماز آپ نے اچھی کرنی ہے، تھاٹس کو کنٹرول کرنا ہے، اسی سے تو مائنڈ فلنس کی پریکٹس ہوگی، اسی سے تو میڈیٹیشن کی پریکٹس ہوگی، اسی سے تو فوکس آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایک بات میں کلیریفائی کر دوں، نماز میں دو چیزیں ہیں، خشوع اور خضوع۔ آپ نے اکثر سنا ہے نا نماز میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے۔ خشوع جو ہے یہ اندر کی سٹیٹ کو کہتے ہیں، دل کی سٹیٹ کو، خضوع جو ہے یہ فزیکل باہر کی سٹیٹ کو ہے، دونوں امپورٹنٹ ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ بہت خشوع سے نماز پڑھ رہا ہے، دل میں بہت اللہ کا ڈر ہے، محبت ہے، لیکن فزیکلی وہ یوں کھڑا ہوا ہے، منہ اس کا اوپر ہے، اکڑ کے کھڑا ہوا ہے، خشوع بہت ہے لیکن خضوع نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ خشوع بہت ہے، خضوع نہیں ہے، سجدہ ٹھیک سے نہیں ہے۔ خشوع بہت ہے، خضوع نہیں ہے، رکوع ٹھیک سے نہیں ہے۔ رکوع جو ہے وہ کھانا پوری ہے، بس یوں کیا ہوا ہے اور یوں، مطلب پورا بھی نہیں جھکا ہوا اور یوں ہے، یہ رکوع ہے۔ حالانکہ جھک سکتے ہیں، اچھا خاصا نوجوان ہے 6 فٹ کا، اتنی جلدی کمر کیسے رہ گئی جوانی میں، سمجھ سے باہر ہے، ٹھیک ہے۔ یا تو کسی کا جینون مسئلہ ہے، پورا نہیں جھکا جا رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اچھے خاصے نوجوان یوں جھک رہے ہوتے ہیں، کیا ہو گیا ہے، واٹس رانگ ہمارے ینگسٹرز کو، ٹھیک ہے۔ یہ کیسے بن گئے ہم ینگسٹر جو ہیں، وہ تو ٹھیک ہے نا، العلم اور الجسم، ہٹ دا جم، کم آن۔ تو رکوع اگر صحیح سے نہیں ہے، رکوع میں کمر اتنی سیدھی ہونی چاہیے کہ اگر میں آپ کی کمر پہ گلاس رکھ دوں گرے نہ، یہ ہے رکوع کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سجدے میں اگر ہاتھ نیچے لگ رہے ہیں، خضوع نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتے کی طرح سجدہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کتا جو ہے وہ ہاتھ لگاتا ہے۔ اب بہرحال یہ اس میں کچھ سوالات آئیں گے عورتوں اور مردوں کے نماز کے طریقے میں، وہ فقہی ڈسکشنز ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس طرح سے سجدہ کرنے میں، تو خشوع کے ساتھ خضوع بھی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نماز وہ ہے جس میں کندھے جھکے ہوں، تو یوں اکڑ کے کندھے، یہ کوئی خضوع نہیں ہے۔ خشوع پہ آپ کو کوئی جج نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے آپ کے دل میں خشوع بہت ہو لیکن خضوع بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اصل میں، کندھے بہت زیادہ سافٹ ہوں، یہ حدیث ہے، سافٹ ہونے چاہیے کندھے بہت۔ آپ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کی آئیز اوپر نہیں ہونی چاہیے، آپ کی آئیز نیچے ہونی چاہیے۔ نبی نے باقاعدہ موومنٹس بتائی ہیں، نبی نے فرمایا ویسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جیسے آج کل ایک کلپ بہت وائرل ہے، ہم کوئی ان کو میں ولن نہیں بنا رہا، اللہ ان کو ہدایت بھی دیں، انشاءاللہ نالج بھی دیں۔ بیکن ہاؤس کی جو ایک ہے میم، ان کا آج کل کلپ بہت مشہور ہوا نیل پالش کے حوالے سے کہ اللہ کو اس سے کیا، میں نے نیل پالش لگائی ہے وضو ہو جاتا ہے اس سے۔ تو دیکھیں وہ آئی ایم ناٹ ججنگ ہر، بس انہوں نے ایک اپنے مطابق ایک بات کر دی، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ فقہ بھی تو کوئی چیز ہے نا، اللہ کے نبی نے باقاعدہ رولز اینڈ ریگولیشنز بتائے ہوئے ہیں۔ اس طرح کوئی کہے کہ نہیں ان ڈیٹیلز میں نہ جاؤ، نہ رکوع کیسے کرنا چاہیے، سجدہ کیسے کرنا چاہیے، کھڑے کیسے ہونا چاہیے، بھائی کیوں نہ جائیں، خضوع بھی تو امپورٹنٹ ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نماز آپ نے کیسے پڑھنی ہے، آپ نے دیکھنا کہاں ہے کھڑے ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، سجدے کی طرف دیکھنا آپ نے، تو اس میں ہم آئیں گے انشاءاللہ ڈیٹیل میں۔ تو خشوع اور خضوع دونوں امپورٹنٹ ہیں۔ تو انشاءاللہ بس 10 منٹس ہیں ہمارے پاس، ہم آج خشوع پہ بات انشاءاللہ زیادہ کریں گے، اور اس کے حوالے سے میں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے فرسٹ سٹیپ از کہ میں آپ کو فضیلت بتاؤں نماز کی، تاکہ انشاءاللہ ہم موٹیویٹڈ رہیں نماز پڑھنے میں۔ دیکھیں ہم سب انسان ہیں، ڈی موٹیویشن آئے گی۔ فجر کی نماز سب سے بھاری ہے اور سب سے افیکٹو بھی ہے۔ سب سے افیکٹو اس لیے ہے کیونکہ اس میں نفس کی اچھی خاصی جہاد ہے، جتنی چیز نفس کی جہاد ہے اتنی افیکٹو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیپل آف فجر جو ہے نا، وہ پھر اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، پیپل آف فجر، اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی ڈی موٹیویشن ہوگی آپ کو کہ میں کیوں اٹھوں فجر کی نماز میں،
تو دیکھیں جب آپ کے سامنے ایسے فضائل آئیں گے کہ اس کے فضائل کتنے ہیں تو آپ اٹھ جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, انسان سائیکلوجیکلی اس کو موٹیویشن چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں جنت کے بارے میں اتنا تذکرہ کیا ہے. یہ فیک کانسیپٹ ہے کہ جنت کو جہنم سے جلا دوں اور جہنم کو جنت کے پانی سے بجھا دوں, یہ جو ایک جملہ کہا جاتا ہے اکثر, اور کوئی ضرورت نہیں جنت جہنم کی موٹیویشن کی, بس عشق ہونا چاہیے. یہ ایک ان ریئلسٹک کانسیپٹ ہے. جنت کی بھی موٹیویشن چاہیے, جہنم کی بھی موٹیویشن چاہیے. یہ جو بڑے بڑے میکسیکن گینگز اور اٹالین گینگز, یہ تھگز بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو کہیں جا کے عشق ہونا چاہیے. بھائی جب تک جہنم انہیں بتائیں گے نہیں جہنم کیا ہے, اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, تب تک وہ کہاں مانیں گے, تب تک وہ کرائم کہاں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے موٹیویشن ضروری ہے. اور فجر کے لیے دیکھیں کتنی موٹیویشن ہے, سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے, ایک تو میں اس کا بتا دوں کہ اس کو نفاق سے اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے, یعنی منافق وہ نہیں ہو سکتا فجر کی نماز. ٹھیک ہے, اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں فجر اور عشاء کی نماز کا ریوارڈ پتہ لگ جائے تو تم رینگ کر بھی آؤ, مسجد رینگ کر بھی آؤ, اگر تمہیں رینگ کر بھی آنا پڑے, اتنا ریوارڈ ہے. ٹھیک ہے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو اندھیرے میں مسجد میں جاتے ہیں فجر کی نماز کے لیے, اندھیرے میں چل کے. کیوں؟ قیامت والے دن ان کے پاس لائٹ ہوگی, بہت زیادہ لائٹ ہوگی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت, سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز میرے لیے 2 سنتیں ہیں فجر کی, 2 رکعت نماز فجر کی جو سنتیں ہیں وہ دنیا کی تمام چیزوں سے اچھی ہیں. اب دیکھیں کتنی موٹیویشن آ گئی. ٹھیک ہے, اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جو تلاوت ہے وہ فرشتے وٹنس کرتے ہیں, اور پھر وہ جاتے ہیں اللہ کی طرف اور اللہ کو رپورٹ کرتے ہیں کہ فلانا بندہ آیا تھا, فلانا بندہ آیا تھا, فلانا بندہ ایبسنٹ تھا. ٹھیک ہے, یہ باقاعدہ رپورٹ کرتے ہیں اینجل, دے گو بیک اینڈ رپورٹ. تو کتنے فوائد ہیں. تو اسی طرح جب آپ کو ڈی موٹیویشن ہو تو یہ فوائد ذہن میں لائیے گا. اب ہم وہ فوائد پڑھتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, سب سے بہترین یہ حدیث کمال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک شخص کے گھر کے باہر ایک نہر بہہ رہی ہے یا ایک اسٹریم آف واٹر ہے, آپ میں سے کسی نے ٹیوب ویل میں نہایا, کتنا صاف پانی ہوتا ہے, اور یہ میں نے پکچر بھی لگائی ہوئی ہے, مطلب سر نیچے دیں کتنا مزہ آتا ہے. سخت گرمی کے موسم میں گاؤں میں ٹیوب ویل اکثر, ٹھیک ہے, تو بڑا وہ صاف شفاف پانی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کے گھر کے باہر ایک نہر بہہ رہی ہے اور اس میں 5 بار ڈبکی مارے تو کیا کوئی اس پہ ڈرٹ رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی معاملہ نماز کا ہے, جو شخص 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے, اس پہ کوئی ڈرٹ نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ اتنا رحمان و رحیم ہے, اللہ نے تو اتنے چانسز دے دیے ہیومن بینگ کو, اتنے چانسز دے دیے ہیں گناہ معاف کرانے کے, پھر بھی وہ گناہ کے ساتھ آئے قیامت والے دن تو پھر وہ بہت بڑا سرکش ہے. آپ دیکھیں, وضو کرو گناہ جھڑتے ہیں, نماز پڑھو گناہ معاف ہوتے ہیں, 5 نمازیں پڑھو گناہ معاف ہوتے ہیں, جمعے کے جمعے جو نمازیں پڑھی ہوتی گناہ معاف ہوتے ہیں, ہر چیز پہ گناہ معاف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, پھر انسان یہ کہے کہ اللہ میرے گناہ نہیں معاف کرتا تو پھر یہ بہت بڑی ایک انسان کی سرکشی ہے. تو یہ حدیث بڑی موٹیویشنل ہے. جب بھی آپ ڈی موٹیویٹڈ ہوں, جو بندہ نماز پڑھے گا انشاءاللہ گناہ تو معاف ہوں گے, جو باقی ڈرٹ بھی ہے جس کو میں کہتا ہوں سٹریس ہے دنیا کا, انشاءاللہ وہ بھی اترے گا. ٹھیک ہے, ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا 5 ڈیلی پریئرز فرام ون فرائیڈے ٹو ادر فرائیڈے they are expiation for all sins for what is between them. expiation of sins ہے. جمعے کے جمعے 5 نمازیں جو پڑھ لے گا انشاءاللہ تو اس کے جمعے کے جمعے گناہ اللہ معاف فرما دے گا. اور یہ ظاہر صغیرہ گناہ ہے, باقی کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے, اور اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس سے معافی مانگنی ہے. وہ والے گناہ نماز معاف نہیں کرائے گی, جو حقوق العباد ہے وہ آپ کو معافی مانگنی پڑے گی. لیکن اینی وے یہ بہت انکریجنگ حدیث ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیر آر 5 prayers جو کہ اللہ رب العالمین نے تم پر فرض کی ہیں. جو کوئی پراپر وضو کرے گا اور ان نمازوں کو وقت پر ادا کرے گا اور سجدہ اور رکوع صحیح سے کرے گا اور پراپر فوکس آف مائنڈ اور خشوع سے نماز پڑھے گا. دیکھیں ساری کنڈیشنز آ گئی نماز کی. اگر کوئی پوچھے نماز کی کنڈیشنز کیا ہے تو اس حدیث میں ہے پراپر وضو. دیکھیں انفارچونیٹلی کچھ لوگ وضو بھی صحیح سے نہیں کرتے اور ان کی عمر بیت جاتی ہے, انہیں صحیح سے وضو آتا بھی نہیں.
ایک صحابی نے نماز پڑھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوبارہ پڑھو, ریپیٹ کرو, نماز ٹھیک سے نہیں ہوئی, دوبارہ پڑھو, 2-3 بار کہا. تو ظاہر ہے کہ اس کی کچھ ایلبوز وہ ڈرائی تھیں یا فیٹ کا کچھ پارٹ ڈرائی تھا. ہیونگ سیڈ اٹ, اب ایسا نہ ہو آپ کو OCD ہونے لگ جائے وضو پہ, یہ بھی بہت کامن ہے. obsessive compulsive disorder ہوتا ہے, لوگ بار بار وضو کرتے ہیں, بار بار کہ انہیں لگتا ہے وضو ٹوٹ گیا, انہیں لگتا ہے یہ پورشن ڈرائی رہ گیا, وہ وسوسے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ, لیکن وضو اچھے سے ہونا چاہیے, کیونکہ وضو اگر ٹھیک سے ہے تو انشاءاللہ نماز میں خشوع خود ہی آ جائے گا. اٹ آل بگنس فرام وضو. اگر وضو لاپرواہ ہے نماز بھی لاپرواہ ہوگی, پکی بات ہے. ٹھیک ہے, باقی دیکھیں بچے اور ینگسٹرز, ان سے اتنا خشوع ایکسپیکٹ نہ کریں. پیرنٹس اس بات پہ پریشان نہ ہو کہ میرا بچہ بہت شوق سے نماز نہیں پڑھتا, آپ یہ شکر کریں پڑھ لیتا ہے. اب یہ نہ ایکسپیکٹ کریں بہت خشوع سے نماز پڑھ لے گا. ٹھیک ہے, دیر آر اسٹیپس. ہمارے اسکالرز نے لکھا ہے پیرنٹنگ کے اوپر کہ 13-14 سال تک بچے کو مجبوراً اور عادتاً نماز پڑھائیں. ڈزنٹ میٹر خشوع سے پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا, اس کی عادت بنائیں. جب وہ بڑا ہوگا انشاءاللہ وہ خود ہی خشوع سے پڑھنے لگ جائے گا. تو باقی یس, ہمارے ینگسٹرز کو چاہیے وہ خشوع لائیں. اٹ ڈزنٹ مین وہ خشوع نہ لائیں انشاءاللہ. میں آپ کو ویسے ہی ایک سائیڈ نوٹ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے, فرمایا جو کوئی بھی پراپر وضو کرے گا وقت پہ نماز پڑھے گا. نماز وقت پہ پڑھنے کا فائدہ ہے, اسے وقت پر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد فرمایا کہ رکوع اور سجدہ پراپر کرے گا, یہ بہت امپورٹنٹ رکن ہے نماز کے. پھر فرمایا کہ فوکس آف مائنڈ سے پڑھے گا اور خشوع سے بھی پڑھے گا, یہ دونوں انٹر ریلیٹڈ ہے, فوکس آف مائنڈ بھی اور خشوع بھی. ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے اللہ اسے معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے اللہ اسے معاف کرے گا. ایسی حدیث یوزلی ہم سناتے نہیں ہوتے, ینگسٹرز اس کو ایکسکیوز بنا لے ہوتے ہیں, لیکن اینی وے میں ضرور سناؤں گا. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا, I kissed a woman. اس دور میں بھی لوگ گناہ کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو اب یہ کتنی عجیب بات ہے, اور اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کا بڑا کمفرٹ زون تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شیئر کرتے تھے. ٹھیک ہے, کہا مجھ سے گناہ ہو گیا رسول اللہ, میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا خاموش ہو گئے, اور نبی صاحب اس کے بعد ظہر کا غالباً وقت تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ ہمارے ساتھ نماز پڑھیے. جب نماز پڑھی, یہ آگے حدیث آ رہی ہے انشاءاللہ, میں آپ کو پوری حدیث بھی کوٹ کرتا ہوں. نماز پڑھ کے جب فری ہوئے تو قرآن کی آیت ریویل ہوئی کہ بے شک جو گڈ ڈیڈز ہیں وہ سیئات, وہ بیڈ ڈیڈز کو مٹا دیتے ہیں. وہ صحابی سمجھ گئے میرے بارے میں نازل ہوئی ہے, وہ اتنا خوش ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے بارے میں ہے امت کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امت کے لیے. ثابت ہوا کہ نماز ہی تو ہے جو گناہ کو مٹائے گی. اس بات کا جواب ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں نا میں نے تو گناہ کیے, میں تو کانسٹنٹ اسٹیٹ آف سن میں ہوں, میں کیوں نماز پڑھوں؟ بھئی نماز پڑھیں گے تو معاف ہو جائے گا اس لیے پڑھیں, نماز پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے اس گناہ سے نکل آئیں اس لیے پڑھیں. ٹھیک ہے, تو یہ کتنی انکریجنگ بات ہے کہ نماز انشاءاللہ آپ خشوع و خضوع سے پڑھیں گے, اللہ گناہ کو معاف فرما دے گا, لیکن اس کو بہانہ نہ بنائیں. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ دیکھیے حدیث کتنی قابل غور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہوتا ہے, شیطان اس پہ سوار ہو جاتا ہے جیسے ایک شخص اپنی سواری پہ سوار ہوتا ہے, اپنے جانور پہ سوار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر تو شیطان تم پہ سیٹل ہو جائے, سوار ہو کے سیٹل ہو جائے, تو ہی ول کالر ہم اور بریڈل ہم, پھر وہ جیسے کالر گھوڑے کو کنٹرول نہیں کرتے گدھے کو, وہ اس طرح تمہیں کنٹرول کرے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر بیان کی, فرمایا کہ تم لوگ اس بات کی شہادت دیتے ہو, یو کین وٹنس دس, ایز فار دا کالر, جہاں تک کالر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمہیں بہت سے تھاٹس سے آکوپائی کرے گا. اس کا کالر ڈالنے کا مطلب ہے کہ تھاٹس ڈالے گا تمہارے مائنڈ میں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں شیطان مسجد میں بھی آ سکتا ہے, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے شیطان سوار ہو کے آ جاتا ہے انسان کے اوپر. ٹھیک ہے, اور وہ جب بریڈل کرتا ہے, اس سے کالر ڈالتا ہے, وہ مطلب ہے تھاٹس ڈالے گا تم پہ. ابو ہریرہ فرما رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہاں تک کہ وہ اللہ کو زیادہ یاد نہیں کرے گا, نماز میں پریشان رہے گا. این نماز کے موقع پہ کوئی وہ اس کو جو ہے نا میتھ کی پرابلم آ جائے گی اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے, این نماز کے موقع پہ کیمسٹری کی ایکویشن آ جائے گی, این نماز کے موقع پہ اس کو نا یہ یاد آ جائے گا وہ فلانی چیز میں نے کہاں چھپائی ہوئی تھی, این نماز کے موقع پہ اس کو یاد کرا دے گا کہ نا تم نے وہ کام کرنا تھا, چلو اس کی آؤٹ لائن بناتے ہیں, وہ آؤٹ لائن بنانے لگ جائے گا.
اس پہ ایک مزے کا واقعہ بھی ہے. امام مالک کے پاس ایک شخص آیا, کہتا ہے کہ امام صاحب میری ایک چیز تھی, وہ میں نے کہیں رکھی ہے, میں بھول گیا ہوں کہاں رکھی ہے, بڑی قیمتی چیز ہے, تو مجھے بتائیں میں کیا کروں. امام صاحب بڑا حیران ہوئے, اس میں کیا اتنی نصیحت کروں, یہ تو ایک میموری کا ایشو ہے. تو بہرحال انہوں نے نصیحت کی, انہوں نے تھوڑا خاموش رہے, پھر کہا تو نہ ایسا کر تہجد پڑھ تو انشاءاللہ چیز مل جائے گی. تو وہ اگلے دن آیا بڑا خوش, کہتا کہ امام صاحب میں تہجد پہ ابھی کھڑا ہوا ہوں, مجھے یاد آ گیا وہ چیز کہاں ہے. تو میں نے تہجد چھوڑ دی اور وہ چیز لینے نکل گئی, تہجد توڑ کے میں وہ چیز ڈھونڈنے چلا گیا. تو امام صاحب مسکرائے, کہتے اسی لیے تو یہ کہا تھا, کیونکہ جب تو تہجد پہ کھڑا ہوگا شیطان فوراً یاد کرا دے گا وہ چیز کا, کیونکہ وہ نہیں چاہتا تو تہجد پڑھے. تو یہ ایک بڑا مزے کا واقعہ ہے. تو اس لیے نماز عین اس موقع پہ آپ کو چیزیں یاد آنے لگ جائیں گی, ٹھیک ہے. تو یہ اس کا کالر ہے, آپ اس پہ جہاد کرنی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح انہوں نے فرمایا ایز فار دا بریڈل, جہاں تک اس کے بریڈل کی بات ہے, his mouth will open but he does not remember اللہ. یہ ہے کہ وہ اللہ کو ہم تو بیان کر رہا ہوگا لیکن دل سے نہیں کر رہا ہوگا, یعنی کانشیس نہیں ہوگا, فوکس نہیں ہوگا. ثابت ہوا شیطان آتا ہے, اور یہ باقاعدہ ایک شیطان ہے, اس کا نام ہے خنزب. نبی اس نے نام بھی بتا دیا, ٹھیک ہے. حضرت عثمان بن عفان نہیں, ایک اور بھی ثابت ہے حضرت عثمان, انہوں نے شکایت کی تھی یا رسول اللہ کہ مجھے وسوسے بہت آتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ایک شیطان ہے خنزب, جو خاص اس ٹائم پہ آتا ہے وسوسے ڈالنے کے لیے. تو آپ 3 بار سپیٹ کریں اور اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں, کسی بھی پوزیشن میں, عطیہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں اعوذ باللہ, نماز نہیں ٹوٹتی, ٹھیک ہے. رکوع میں ہیں, کہیں بھی ہیں, اعوذ باللہ پڑھ سکتے ہیں. وسوسے اگر بہت زیادہ آ رہے ہیں تو سٹرگل کرنی چاہیے انسان کو, اس شیطان کے خلاف جہاد جو ہے وہ کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. تو صحابہ کو آتے تھے خیالات, آپ حیران ہو جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں, آپ حیران ہو جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ, نماز میں وہ شرما رہے تھے پوچھتے ہوئے, لیکن پوچھ لیا, شریعت میں شرم کوئی نہیں, کہ یا رسول اللہ نماز میں اگر کچھ خیالات آ جائیں اور اس سے جو ہے وہ ڈسچارج ہو جائے, یہ سوال ہے. یعنی کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سوال کیا ہے. مزی ڈسچارج ہو جائے, ایک ہوتا ہے منی, ایک ہوتا ہے مزی ڈسچارج ہو جائے, تو اس کا کیا معاملہ ہے. تو نبی نے فرمایا کہ وضو جو ہے وہ آپ پھر اس جگہ کو دھو لیجئے اور وضو کر لیجئے اگر ایسا ہو جاتا ہے. تو صحابہ انسان تھے, صحابہ کو خیالات آ جاتے تھے, تو یہ مت سمجھے خیال ہی نہیں آئیں گے. خشوع اس کو نہیں کہتے خیال ہی نہ آئے, دیٹس ناٹ خشوع. خشوع اس خیال آ رہے ہیں لیکن آپ فوکس کر رہے ہیں, دیٹ از خشوع. اوکے, یہ بات یاد رکھیں. اور آخری بات, اسی طرح یہ حدیث بڑی خوبصورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن نبی داؤد کی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے ہی کنٹینیوز ٹو فیس ٹورڈ دا سرونٹ, اپنے بندے کی طرف دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ, اور دیکھتا رہتا ہے جب وہ نماز میں کھڑا ہے, ایز لانگ ایز ہی ڈز ناٹ ایورٹ ہز آئیز, جب تک کہ وہ اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر نہیں کر لیتا. جیسے ہی وہ اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر کرتا ہے, اللہ بھی اپنی نظروں کو ادھر کر لیتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو میرے اندر انٹرسٹ نہیں, تو پھر میں اس میں انٹرسٹ کیوں لوں, میں اس کو کیوں دیکھوں. دیکھیں کتنی قابل غور بات ہے کہ اگر آپ کی نماز میں آپ ٹوٹلی ڈی فوکسڈ ہیں, کھجلی چل رہی ہے اور ادھر ادھر دیکھا جا رہا ہے اور خیالات میں گم ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کی طرف توجہ نہیں کرتا. اور یہ کتنی آنر کی بات ہے کہ آپ نماز میں توجہ سے ہیں اور اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, کتنی خوبصورت بات ہے. ایک حدیث ہے, اس کا میں ریفرنس آپ کو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ڈھونڈ دوں گا, صحیح حدیث ہے. جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اللہ اس کی ناک کے قریب تک آ جاتا ہے. امیجن دا فیلنگ, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم ایموشنز کو باہر لائیں گے کہ ایموشنز ہم نے نماز میں کیسے لانے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے کچھ ورچوز رکھے, فضیلت رکھی نماز کی. انشاءاللہ اس فضیلت کے بعد آپ کی نماز میں جان بھی مزید آئے گی, اور آپ کا نماز کے لیے آپ پش بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو. تو باقی انشاءاللہ آپ ریگولر آئیں گے تو اس سیریز کا بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور خشوع و خضوع سے نماز کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.